السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین و سامعین، کئی دوست و احباب نے یہ فرمائش کی ہے کہ عقیقے کے مسائل بیان فرما دیں تو مہربانی ہوگی۔ انہی کی فرمائش پر عقیقے کے منتخب مسائل پیش کیے جا رہے ہیں، بغور سماعت فرمائیں اور دوسرے حضرات کو بھی شیئر کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ مسائل عقیقہ۔ عقیقہ کسے کہتے ہیں؟ بچے کی پیدائش پر شکرانے کے طور پر جو قربانی کی جاتی ہے اسے عقیقہ کہتے ہیں۔ عقیقے کی وجہ تسمیہ۔ عقیقے کی وجہ تسمیہ یہ ہے کہ عقیق ان بالوں کو کہتے ہیں جو پیدائش کے وقت بچے کے سر پر ہوتے ہیں، تو چونکہ یہ قربانی اس وقت ہوتی ہے جبکہ یہ پیدائشی بال مونڈے جاتے ہیں، اسی مناسبت سے اس قربانی کا نام عقیقہ رکھ دیا گیا۔ عقیقے کا حکم۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کرنا واجب تو نہیں، البتہ مستحب ہے۔ بچے کی طرف سے عقیقہ کون کرے؟ اصل تو یہی ہے کہ بچے کا والد عقیقے کا انتظام کرے، لیکن اگر نانہال والے عقیقہ کر دیں تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں، جیسا کہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے نواسوں حضرات حسنین رضی اللہ عنہما کی طرف سے خود عقیقہ فرمایا۔ عقیقے میں کتنے جانور ذبح کریں؟ عقیقے میں لڑکے کی طرف سے 2 بکریاں اور لڑکی کی طرف سے 1 بکری ذبح کرنے کا حکم ہے۔ عن الغلام شاتان مکافتان وعن الجاریۃ شات۔ اگر 2 بکرے کی گنجائش نہ ہو، اگر لڑکے کی طرف سے 2 بکرے عقیقے کرنے کی گنجائش نہ ہو تو 1 ہی بکرے سے عقیقہ کرنا بھی درست ہے، اور اگر بالکل گنجائش نہ ہو تو سرے سے عقیقہ نہ کرنے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ کیا دونوں بکرے ایک ساتھ ذبح کرنے ضروری ہیں؟ لڑکے کی طرف سے عقیقہ کرنے میں دونوں بکروں کو ایک ساتھ ذبح کرنا ضروری نہیں ہے۔ ایسا بھی کر سکتے ہیں کہ 1 بکرا آج ذبح کر دیا جائے اور دوسرا بکرا اگلے ہفتے ذبح کر دیا جائے۔ بڑے جانور میں قربانی کے ساتھ عقیقے کا حصہ لینا۔ ایام قربانی میں قربانی کے بڑے جانور میں عقیقے کی نیت سے حصہ لینا بلا شبہ جائز ہے۔ نوٹ: لیکن اگر وسعت ہو تو عقیقے میں بکری کی قربانی ہی افضل ہے۔ غیر ایام قربانی میں بڑے جانور میں عقیقے کے حصے۔ ایام قربانی کے علاوہ دونوں میں ایک بڑے جانور میں کئی بچوں کے عقیقے کے حصے لینے میں اختلاف ہے، لیکن راجح یہی ہے کہ جس طرح ایام قربانی میں عقیقے کے حصے لینا جائز ہے، اسی طرح غیر ایام قربانی میں بھی درست ہے۔ کفایت المفتی، فتاوی دارالعلوم دیوبند، آپ کے مسائل اور ان کا حل، مسائل قربانی و عقیقہ۔ عقیقے سے بلائیں ٹلتی ہیں۔ عقیقے سے بچے سے بلائیں دور ہو جاتی ہیں، اور جب تک عقیقہ نہیں ہوتا ہے وہ اندیشوں میں گھرا رہتا ہے اور اس کی نشو و نما موقوف رہتی ہے۔ عقیقہ کس دن کیا جائے؟ افضل یہ ہے کہ عقیقہ پیدائش کے 7ویں دن کر دیا جائے۔ مثلاً اگر جمعہ کو پیدائش ہوئی ہے تو جمعہ رات کو عقیقہ کر دیں۔ رات میں بچے کی پیدائش ہوئی تو دنوں کا حساب کب سے لگے گا؟ اگر رات کے وقت بچے کی پیدائش ہوئی تو یہ رات گزرے ہوئے دن میں شامل نہ ہوگی، لہٰذا اگلے دن سے عقیقے کے دنوں کا حساب لگایا جائے گا۔ مثلاً بدھ کا دن گزار کر رات میں بچہ پیدا ہوا تو عقیقے کے دن کے لیے دونوں کی گنتی بدھ سے نہیں بلکہ جمعرات سے شروع ہوگی، اور اگلے بدھ کو عقیقہ کرانا مستحب ہوگا۔ اگر 7ویں دن عقیقہ نہ کر سکیں تو 41ویں دن یا 21ویں دن کر دیں، ورنہ جب بھی عقیقہ کریں تو دن کے اعتبار سے 7ویں دن کریں۔ بچہ اسپتال میں ہو تو کیا کریں؟ اگر بچہ اسپتال میں ہو تو اس کی طرف سے گھر پر عقیقہ کر دیں۔ عقیقے کے لیے بچے کا سامنے ہونا کوئی شرط نہیں ہے، اور قربانی سے پہلے یا بعد میں اسپتال ہی میں بچے کے بال منڈوا دیں۔
فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 619۔ بچے کی طرف سے 2 شہر میں عقیقہ۔ اگر بچہ ایک شہر میں ہو اور اس کی طرف سے دوسرے شہر میں عقیقہ کیا جائے، یا مثلا ایک بکرا ایک جگہ اور دوسرا بکرا دوسری جگہ ذبح کرایا جائے تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جب عقیقے کے بکرے ذبح ہو جائے تو بچے کے بال منڈوا دیے جائیں۔ مستفاد فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 619۔ بڑے لوگوں کی طرف سے عقیقہ۔ اگر کسی کا عقیقہ بچپن میں نہ کیا گیا ہو تو بڑے ہونے کے بعد بھی عقیقہ کیا جا سکتا ہے، مگر وقت مستحب کی فضیلت اسے حاصل نہ ہوگی۔ کیا عقیقے میں دعوت ضروری ہے؟ عقیقے میں قربانی کر کے دعوت ضروری نہیں ہے، بلکہ چاہیں تو کچا گوشت تقسیم کر دیں یا غربا کو کھلا دیں یا پکا کر گھروں میں بھی بھجوا دیں، اور چاہیں تو مختصر دعوت کر دیں، نام و نمود اور ریاکاری کی نیت نہ ہو۔ عقیقے کے دن سر کے بال مونڈنا۔ بچپن میں اگر عقیقہ کیا جائے تو مستحب ہے کہ بچہ بچی کے سر کے بال مونڈ کر اس کے وزن کے اندازے سے سونا چاندی یا اس کی قیمت صدقہ کر دیں۔ بچے کے بال ذبح سے پہلے مونڈیں یا بعد میں؟ ذبح کے ساتھ ساتھ بچے کے بال مونڈنا لازم نہیں ہے، بلکہ ذبح سے پہلے یا بعد میں جیسی سہولت ہو بال مونڈ سکتے ہیں۔ دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ لازم نہ سمجھا جائے، جیسا کہ ناواقف لوگوں میں مشہور ہے۔ بہشتی زیور اختری جلد نمبر 3 صفحہ نمبر 42، فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 620۔ کیا عقیقے کے بغیر بچے کے بال نہیں اتار سکتے؟ اگر جلدی عقیقہ کرنے کا ارادہ یا گنجائش نہ ہو تو عقیقے سے قبل بچی کے بال اتارنے میں شرعاً کوئی حرج نہیں ہے، لیکن اگر جلدی عقیقے کا ارادہ ہو تو عقیقے کے دن بال اتارنا مستحب ہوگا۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 621۔ سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران لگانا۔ عقیقے کے دن سر منڈانے کے بعد بچے کے سر پر زعفران وغیرہ خوشبو لگانے کا بھی ثبوت ملتا ہے۔ کیا بڑی عمر میں بھی سر کے بال مونڈنے ضروری ہے؟ اگر بڑی عمر میں عقیقہ کیا جا رہا ہو تو سر کے بال منڈوانے ضروری نہیں ہے، بلکہ بڑی عمر کی لڑکی کے بال مونڈنا ناجائز ہے۔ مستفاد فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 622، فتاوی محمودیہ ڈابیل 17 آپ کے مسائل ان کا حل جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 238۔ مرحوم بچے کا عقیقہ۔ اگر عقیقے سے پہلے بچے کی وفات ہو جائے تو بعد میں اس کی طرف سے عقیقے کا حکم نہیں ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند مسائل قربانی و عقیقہ۔ عقیقے کی کھال کا حکم۔ عقیقے کے جانور کی کھال کا حکم بھی وہی ہے جو قربانی کی کھال کا ہے۔ بہتر ہے کہ اسے بعینی صدقہ کر دیا جائے یا فروخت کر کے اس کی قیمت مستحقین پر خرچ کر دی جائے، اور ڈول وغیرہ بنا کر اپنے استعمال میں بھی لا سکتا ہے۔ فتاوی دارالعلوم دیوبند جلد نمبر 15 صفحہ نمبر 622-26۔ مسائل قربانی و عقیقہ۔ عقیقے کے وقت بچے کا نام رکھنا۔ بہتر ہے کہ جس دن عقیقہ کیا جائے اسی دن بچے کا اچھا سا نام بھی رکھ دیا جائے۔ یہ چند مسائل عقیقے کے تعلق سے تھے، لہٰذا ہم بھی اس کو سنیں اور ہمارے دوست و احباب کو بھی شیئر کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔